ہمیں پہلی کتابوں کا احترام اس لیے بھی ہے کہ وہ کتابیں جب اتری تھیں، پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی تھیں، ان کتابوں میں میرے آقا کے تذکرے موجود ہیں۔ قرآن نے ہمیں اطلاع دی، قرآن نے ہمیں اطلاع دی کہ آخری نبی کے تذکرے ہم نے پہلی کتابوں میں کیے تھے۔ ہجرت کر کے کس جگہ پہ آئے گا، یہ تذکرے بھی تھے۔ میرے نبی کے تذکرے، میرے نبی کے اوصاف، میرے نبی کی صفات، میرے نبی کے خد و خال، نقش و نگار، قد کاٹ، چال چلن، میرے نبی کا چہرہ، زلفیں، آنکھیں، شعر، یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے۔ تورات و انجیل میں میرے نبی کے یاروں کے تذکرے بھی موجود تھے۔ سورۃ فتح کے آخری رکوع میں کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی وہ کیا مثالیں تھیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس کا معنی کروں کہ آ گیا میں نے آپ تراہم کا کر دیتا ہوں، آپ ان کو دیکھتے ہیں تراہم۔ والذین معہ، شروع کہاں سے کیا؟ محمد الرسول اللہ، جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رب نے دعویٰ کیا، اللہ کا کیا ہے دعویٰ۔ جس ہستی کا نام محمد ہے وہ میرا نبی ہے۔ مولا اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ہستی اللہ کا رسول ہے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، میرے نبی کے سارے یار میرے نبی کی رسالت کی دلیل ہیں۔ جس کا ماننے والا صدیق اکبر ہو وہ خود کتنا سچا ہوگا، جس کا ماننے والا فاروق اعظم جیسا عادل ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا، جس کا ماننے والا عثمان ذوالنورین ہو جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ بندہ حیران ہوتا ہے، خدا کی قسم کیا ہو گیا ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کو؟ اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، حضرت علی کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور پھر ابو بکر و عمر، عثمان، عمر بن العاص، سعد بن ابی وقاص، حضرت معاویہ، ان کے خلاف بولنے لگتے ہو تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام لوگ تھے، جیسے محلے کے اوباش لوگ ہوتے ہیں۔ تمہاری گفتگو سے ایسا تاثر پھیلتا ہے، کبھی ان کی صحابیت کا انکار کرتے ہو، کبھی ان کے یار غار ہونے کا انکار کرتے ہو، اتنی واضح حقیقتوں کو جھٹلا دیتے ہو۔ کبھی حضرت عثمان پہ تبرہ کرتے ہو۔ آج 18 ذی الحجہ ہے، اتفاق ہے 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ، آج ان کا یوم شہادت۔ 40 دن ان پر اس کنویں کا پانی بند رکھا گیا جو کنواں انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ 40 دن انہیں پانی نہیں پینے دی، انہیں بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس قوت نہیں تھی، یہ نہیں، ان کا صرف ایک گورنر، شام کا گورنر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی کمان میں 1.5 لاکھ فوج تھی، صرف ایک گورنر۔ وہ موجود ہیں، وہ کہتے بھی ہیں میرے پاس آ جاؤ، شام آ جاؤ، میں دیکھوں گا کون میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مرتے مر جاؤں گا، اپنے نبی کا شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں، نہیں چھوڑا نبی کا شہر۔ تلوار اٹھانے کی اجازت دو، منٹوں میں تتر بتر کر دیں گے۔ فرمایا اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کے خون کے بہانے کی اجازت نہیں۔ بہادری اس کو کہتے ہیں، شجاعت اس کا نام ہے۔ چھوٹی سی بات پہ بفر جانا، اس کو بہادری کہتی ہیں۔ بہادری اس کا نام ہے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون نہیں بہانا چاہتا، خلافت چھوڑ دو۔ فرمایا میرے نبی نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، مرتے مر جانا، وہ قمیض اتار کے نہیں دی، چپ کر کے گھر میں بیٹھے۔ آج ان کا یوم شہادت، آج جگہ جگہ عید خم غدیر منائی جا رہی ہے، اس کے بڑے بڑے بینر آپ کو نظر آئیں گے، پروگرام ہوگی، حلوے بانٹے جائیں گے، مٹھائیاں کھلائی جائیں گی۔ عید خم غدیر، کیوں؟ خم غدیر کے موقع پر جگہ پر میرے نبی نے حضرت علی کی ولایت کا ایک اعلان کیا تھا، من کنت مولا ہو فعلی، یہ اعلان کیا تھا، اس کی وہ عید منا رہے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ عید اور خوشی منائی جا رہی ہے حضرت عثمان کی شہادت پر۔ کیسے اس قوم کو سمجھایا جائے؟ اندرونی سازشیں کیا ہیں؟ 22 رجب حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے کنڈے پکائے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ کیا 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، وفات پائی؟ نہ 22 رجب کو وہ پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو ان کا انتقال ہوا۔ پھر ان کے نام پر کیوں؟ دراصل 22 رجب کو انتقال کیا حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات پر یہ خوشی منائی گئی۔ ان کی ڈائریاں اٹھا کے آپ دیکھ لیں، 22 رجب کے اوپر لکھو یوم مسرت، یوم مسرت، خوشی کا دن کہ حضرت معاویہ کا انتقال۔ یہ رسم کنڈوں کی جاری کی گئی لکھنؤ میں، مشہور شاعر امیر مینائی نے اس کو جاری کیا۔ باہر نہیں نکالنے، اندر ہی اندر کھانے ہیں، سنیوں کو پتہ نہ چلے، سنی بفر نہ جائے۔ پھر انہوں نے اہل سنت میں اس رسم کو مقبول بنانے کے لیے اس پر کیپسول چڑھایا، حضرت جعفر صادق، اور سنیوں کے حوالے کر دی۔ پھر سنیوں نے پکانا شروع کی، کھانا شروع کیا۔ اب ہم بتاتے ہیں، ہماری مانتا ہی کوئی کہ پاگل ہو گئے ہو، حضرت معاویہ کا انتقال ہے، اس موقع پہ خوشی کا اظہار ہے، کس کی شہادت پر خوشی منا رہے ہو؟ وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں؟ میرے آقا گھر میں بے تکلف بیٹھے ہوئے، جس طرح گھر میں بندہ بیٹھ جاتا ہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت طلب کی، فرمایا آ جاؤ، آپ اس طرح بیٹھ رہے۔ حضرت عمر آئے، اجازت دی، آپ اسی طرح بیٹھ رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آ گئے۔ یار بندہ حیران ہوتا ہے، کون؟ عثمان۔ فرمایا ٹھہرو، اٹھے، پنڈلی پہ کپڑا درست کیے،
فرمایا اب آ جاؤ۔ میری ماں نے پوچھا، میرا بابا آئے، آپ نے اسی طرح آپ بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان آئے آپ اٹھے کپڑا درست کیا، پھر آپ نے ان کو آنے کی دعوت دی۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تم کیا جانو عثمان کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کبھی چار دیواری کے اندر غسل کرتے ہوئے بھی شرمگاہ کے کپڑے نہیں اتارے۔ اگلی بات تو سنیے تو آپ حیران ہو جائیں۔ فرمایا جس دن سے یہ دایاں ہاتھ اسلام قبول کرتے ہوئے نبی محترم کے ہاتھ پہ رکھا، اس دن سے لے کے آج تک میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ شرم و حیا کی انتہا ہو گئی۔ فرشتے حیا کر رہے ہیں، یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ بدبخت بک بک کر رہے ہیں، اس ہستی پہ تبرہ ہو رہا ہے۔ کئی تحریریں آپ پڑھیں گے، حضرت عثمان نے اپنے قبیلے کے گورنر لگا دی، اقربا پرور تھے، بنو امیہ کو نوازا، گورنر رکھے۔ حضرت عثمان کے اگر 18 گورنر تھے نا، ان میں صرف 2 گورنر بنو امیہ کے تھے، صرف 2۔ ان میں بھی ایک حضرت معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ کو گورنر حضرت عثمان نے بنایا تھا کہ حضرت عمر نے بنایا؟ انہیں تو حضرت عمر نے گورنر بنایا، اعتماد حضرت عمر نے ان پر کیا تھا۔ اس ہستی پہ تبرہ کرتے ہو، ان کی شہادت پر عید کا نام دے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہو، جو میرے نبی کا دوہرا داماد ہے۔ ان کے گھر میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، بولو تو صحیح یار۔ کون پہنچے عثمان کی شان کو؟ کون ہے کائنات میں جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں اور پھر اپنی اہلیہ سے سلوک بھی اتنا شریفانہ اور اتنا کریمانہ ہو کہ دوسرے بیٹی کی انتقال پر میرے آقا بولے عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ داماد بھی ایسا جس سے میرے نبی خوش ہیں۔ یہ مضمون بڑا وسیع ہے، آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ وہ میں تفصیل کروں گا تو پورا جمعہ اس پہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں فوراً سمجھ جائیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان میرے نبی کے ایلچی بن کے مکے پہنچے، پتہ ہے ذہن میں احرام باندھا ہوا ہے، مکے پہنچے۔ جو لوگ آپ میں سے حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، بھائی بندہ مکے پہنچ جائے تو بندہ کہتا ہے 24 گھنٹے کے پیچھے تھکاوٹ ہوتی۔ پہلے اس ایئرپورٹ پہ ذلیل ہوا، انہوں نے 4 گھنٹے کھڑے کیے رکھا، پھر سفر کیا، پھر جدہ ایئرپورٹ پہ، پھر آگے، پھر مکان، سخت نہیں ہوتی، لیکن بندہ کہتا ہے اڑ کر بیت اللہ پہنچے، خواہش ہوتی۔ اور جو پہلی مرتبہ جائے نا، پہلی مرتبہ، اس کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے اس بندے کی جو پہلی مرتبہ جائے۔ حضرت عثمان پہنچ گئے، احرام باندھا ہوا ہے، یہ 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، انہوں نے بھی احرام باندھے ہوئے۔ صحابہ نے آپس میں گفتگو کی، پتہ نہیں مذاکرات کامیاب ہوندے نے کہ نہیں ہوندے، ہمیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ عثمان بڑا خوش قسمت ہے، پہنچ گیا ہے مکے،
तवाफ़ करेगा, आब ज़मज़म पिएगा, सफ़ा मरवा के दरमियान भागेगा, मकाम इब्राहिम, ये बातें हुई, मेरे नबी तक बातें पहुँची। एतमाद देखो मेरे नबी का, एतमाद देखो। मेरे नबी ने कोई हुक्म तो नहीं दिया था, मेरे नबी ने फरमाया मुझे काबा के रब की कसम है, जब तक मैं साथ नहीं हूँगा उस वक़्त तक उस्मान बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगा। वो पहुँच गए, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात जब नाकाम हुए, उन्होंने कहा तुम आ गए हो, वो बैतुल्लाह है, वो किबला है, काबा है, तवाफ़ कर लो, तुम उम्रा कर लो। हज़रत उस्मान कहते हैं किस किबले की बात करते हो? मेरा काबा और मेरा किबला तो 6 किलोमीटर के फासले पे बैठा है, मैं तवाफ़ नहीं करूँ, आका के बगैर नहीं करूँ। यहाँ एक जुमला मैं कहता हूँ और मैं ही कहा करता हूँ, शायद कोई खतीब यह जुमला ना कहे। मेरे नबी की ज़ात पर और इज़्ज़त पर हमने देखा लोगों ने वालिदैन कुर्बान की, बच्चे कुर्बान की, बीवियां कुर्बान की, वतन कुर्बान किए, माल दौलत बागात ज़मीनें, सब चीज़ों की कुर्बानियां देते हुए हमने लोगों को देखा। लेकिन इस धरती पर सिर्फ उस्मान नजर आया जिसने मेरे नबी की इज्जत पर इबादत को कुर्बान करके रख दिया था। उसने कहा था मैं बैतुल्लाह का तवाफ उस वक़्त तक नहीं करूंगा जब तक मेरा मोहम्मद मेरे साथ नहीं होगा सल्लल्लाहु। उन लोगों की वफाओं पे शक करते हो, उन लोगों की मोहब्बतों पे शक करते हो। अगर वो मेरे नबी के वफादार नहीं तो फिर कायनात में कोई भी मेरे नबी का वफादार नहीं है।